मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह ने पैगम्बरों के वाक़यात बयान किए हैं। जैसे ये कुरान का दावा है ना, अल्लाह कहते हैं कि तुम कोई पहली उम्मत नहीं हो, तुमसे पहले भी हमने बहुत सारे पैगम्बर भेजे जो लोगों को समझाने के लिए। अब मैं मुख्तसर उन पैगम्बरों के मुख्तसर वाक़यात बयान कर देता हूँ। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह कहते हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पुराने पैगम्बर हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए ना, उस वक्त तो पब्लिक की शॉर्ट थी मार्केट से, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अल्लाह ने उनकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। LGBT का कोई तसव्वुर उस वक्त से नहीं है। अम्मा हव्वा अल्लाह ने पैदा की। आदम और हव्वा के मिलाप से अल्लाह ने उनकी औलाद को पैदा किया, कुछ मर्द और कुछ औरत। अब तक यही सेटअप है। ये जो ख्वाजा सिरा घूम रहे हैं मार्केट में, इनमें पाकिस्तान में सिर्फ 4,500 सच्ची मुच्ची के ख्वाजा सिराएं, बाकी सारे झूठी मूठी के हैं। समझ रहे हो? ओरिजिनल में इनमें कोई भी नहीं है, क्योंकि ख्वाजा सिरा का रेशो बहुत कम है। अच्छा, जो ख्वाजा सिरा हैं, इस्लाम उनको भी ख्वाजा सिरा नहीं मानता, बल्कि जिसमें मर्दाना अलामतें ज़्यादा हैं इस्लाम उनको मर्द मानता है, जिसमें जनाना अलामतें ज़्यादा हैं इस्लाम उनको औरत। तो ख्वाजा सिरा है ही नहीं इस्लाम में, तो या तो मर्द है, ये क्या है? औरत वाली अलामतें ज़्यादा हैं तो औरत है, मर्द वाली अलामतें ज़्यादा हैं तो क्या है? बीच का नहीं होता इस्लाम में कोई। हाँ, कुछ करोड़ों में एक ऐसे ख्वाजा सिरा होते थे जिनमें दोनों अलामतें क्या होती थी? बराबर। ये शुरू में ऐसा होता था, अब साइंस ने वो भी हल कर दिया। अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, मेडिकल साइंस बता देती है कि इसमें मर्दाना ज्यादा है या जनाना ज्यादा है। अब वो भी मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। हाँ, अब जिसमें मर्दाना अलामतें ज्यादा हैं इस्लाम उनको इजाजत देता है कि ऑपरेशन करा के पूरे मर्द बन जाएं वो, और जिसमें औरत वाली अलामतें ज्यादा हैं इस्लाम उनको इजाजत देता है कि ऑपरेशन करा के क्या बन जाएं? पूरी औरत। इधर से उधर जाने की इजाजत नहीं है आपको। डिपार्टमेंट में पैदा हुए ये वाले, ऑपरेशन करवा के उस डिपार्टमेंट में चले गए। हमारे यहां तो तंबू में जनाने में घुसने की इजाजत नहीं है, पूरा जनाना बन जाना कहां से इजाजत होगी? यार बहुत गहरी बात कह दी मैंने, आप लोग की समझ में नहीं आई। हम जब बच्चे थे ना, शादियों में जाया करते थे। अब तो बेगैरती अल्हम्दुलिल्लाह दबा के हो रही है, मिस गैदरिंग हो रही है, एक दूसरे की बीवियों बेटियों को नीम बरहाना हालत में देख रहे हैं। गैरत मार्केट से क्या हो गई? शॉर्ट। बेगैरत बन जाओ तो जब जहन्नम का खौफ नहीं है तो जितने मर्जी बेगैरत बनो, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लोग समझते हैं मौलवियों को बड़ा गुस्सा आता है मिक्स गैदरिंग, हमें थोड़ी गुस्सा आ रहा है। अल्लाह मियां ने आज जो कुरान में आयत आई है ना, उसमें ये कहा है कि मैंने जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भरना है, तो वो इसी मिक्स गैदरिंग से ही भरेंगे वो। तो जितने जहन्नम में भरेंगे हम तो हमारा काम है बता देना, तो हमें क्या मसला है भाई? आप मिक्स गैदरिंग कर। कितनी देर लगती है एक पार्टीशन खड़ी करने में यार? खुदा से नफरत की भी कोई इंतहा होती है ना, गजब। अल्लाह में यानी ये थोड़ी कहा कि लड़कियां शादी में ना जाएं या लड़के ना जाएं। एक अल्लाह ने क्या कहा है कि थोड़ा सा बीच में क्या कर लो? पार्टीशन कर लो, ये उधर हो जाए वो उधर हो जाए। मौत आती है ये करते हुए। हम कोई फंडामेंटलिस्ट थोड़ी हैं, हम कोई दकियानुस थोड़ी हैं, लिबरल लोग हैं। लिबरल लोग हैं तो बन जाओ लिबरल। बेगैरती की इंतहा है। लिबरल बनते बनते जो यूरोप का हाल हुआ है ना, जो हाल हुआ है यूरोप का, वही तुम्हारा भी हाल होगा। और फायदा कुत्ते उठाएंगे, ये बार बार मैं बताता हूं, उसकी मैं डिटेल मजीद नहीं बताऊंगा। इसका फायदा किसको होगा? बिल आखिर कुत्तों का राज होगा। बुढ़ापे में भी आपने भी कुत्ते पालने, आपकी बेगम ने। वो डिटेल फिर किसी और वक्त, बार बार फिर उस तरफ जहन चला जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या और बता रहा था, दिमाग इधर से चला गया यार। तो पार्टीशन कर लिया करो शादी ब्याह में, थोड़ा सा खुदा को अहमियत दे दिया करो, थोड़ी सी अहमियत दे दिया करो खुदा को। वो जब कुछ कह रहा है ना तो मान लो उसकी बातों को। तो मैं ये कह रहा था, हम जब शादियों में बचपन में जाया करते थे, तंबू के उस तरफ जनानियाँ होती थी, इस तरफ क्या होती थी? पश्तो में कहते हैं सड़े। इस तरफ सड़ी जमा है, मेरा ख्याल है सड़ी है ना जमा। इस तरफ सड़े होते थे, इस तरफ जनानियाँ। तो अगर कोई लड़का जनानियों के तंबू में घुसना तो दूर की बात, वो तो बहुत बड़ा बेगैरत होता था, जनानियों में चला जाए, सिर्फ तंबू के सुराख से झांक के भी देखता था ना, उसको भी बेगैरती के ताने मिलते थे। तो आप बताओ, इस्लाम में इस तंबू से उस तंबू में जाने की इजाजत नहीं है आपको, जबकि वापस में मर्द ही बन के लौटोगे तो पूरा उस जिन्स में कन्वर्ट होने की इजाजत कहां से हो जाएगी? ऑपरेशन करा के पूरा लेडीज बन गया या लेडी पूरा मर्द बन गई, ये कहां से होगी? तो डिपार्टमेंट में जाने की इजाजत नहीं है आपको।
تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک عورت اور ایک مرد سے بہت لوگ دنیا میں پھیل گئے, وہ سارے توحید پرست تھے, ایک خدا کو ماننے والے. کان الناس امتا واحدہ, اللہ فرماتے ہیں یہ قوم کیا تھی, ایک امت. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک عورت کی لالچ میں, عشق معاشقے میں بھائی کا خون کیا. وہ پہلا خون تھا انسانی تاریخ, لیکن کافر نہیں تھے وہ, عقیدہ خراب نہیں تھا, عملی کوتاہیاں تھیں, عملی کوتاہی. آہستہ 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 بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے نا اس قوم میں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کچھ پیغمبر بھی آئے, شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ کچھ بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے. لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں, یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے, اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں. خیر انہوں نے, اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی, کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں, تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو. تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے, حرام. یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے, خوب سمجھ لو اچھی طرح, اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے, کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے, تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی, تو ضرورت میں جب کتا مستثنی ہے تو تصویر بھی کیا ہے. اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے, بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں, بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے, وہ خارج ہے اس سے. تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے, اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہیں, اللہ معاف فرمائے, عجیب سی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں, وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو خیر اب کیا بولیں یار. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نا, اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں, ان کے مجسمے بنا لیے. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 قسم کے کیا تھے, بت تھے. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اصل میں قدیم مذہب توحید ہے, بت پرستی بعد میں آئی ہے, اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے, یہ تو خدا نہیں ہے, ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا, اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں, اولاد یہ والا بت دے گا, کاروبار میں برکت یہ دے گا, اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا, یہ لے کر آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کیا پتا, بہت سارے مسائل, اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے, تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے, وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے, اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں, اصل کس کے پاس ہیں, اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات, نہ نبی کو, نہ بدھ کو, کسی کو بھی نہیں, نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو, جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے, ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے, تو یہ کر دے, تو وہ کر دے. منکر تھوڑی ہیں بھائی, اللہ کے نیک بندے تھے. تو آپ جب اپنے بندوں سے, بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتا ہے نا ان کو, چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا, اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے, کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے, پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے, بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کے کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے, اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر, چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں, جا کدھر کو رہے ہیں, ان بتوں کے پاس. اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں
تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے, تم غلط کر رہے ہو. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ, غلامی کس کی کرو؟ صرف اللہ, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, دردناک عذاب کا خوف ہے مجھے تمہارے اوپر. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا, دولت مند اور سردار, وہ کہنے لگے. یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی, غریبوں نے مخالفت نہیں کی, مخالفت ہمیشہ قوم کے, کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے, جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا ہے پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس, اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اب دیکھو نا عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا, دین پہ تھے نا پورے, جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش. اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے. تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں. تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ, پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو, کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے, ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ تانا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے, وڈیرے تھے, وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان. اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو, کھاتے ہو پیتے ہو, بازاروں میں خریداری. پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں, ہم کوئی اور مخلوق ہیں, بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں, تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں, آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے. آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے, نہ وہ 4 شادیاں کرے, نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے, وہ نہ وہ سوئمنگ کرے, نہ وہ نلی نہاری کھائے جاوید نہاری پہ بیٹھ کے, نہ وہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے. وہ ایک عجیب سی مخلوق ہو. خرامہ حضرت جی تشریف لاتے ہیں اپنے گھر سے نماز کے لیے, نظریں پلکیں جھکا کے, ایسے منہ سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں, بغلیں بلے جیسی ہوں, وہ تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھی ہیں. آ کے تمیز سے نماز پڑھ کے پھر روتے ہیں دھوتے ہیں, پھر تمیز سے نصیحت کر کے خرامہ. یہ لائف اسٹائل ہے حضرت کا. 2 طرح کی ڈشیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مجھے صرف ککڑی کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. یہ بزرگ کا اسلام میں تصور بولو نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی, گھوڑے سے تیز دوڑ لیتے تھے. سلمہ ابن اکوا, اگر سلمہ ابن اکوا اس زمانے میں ہوتے, کوئی روحانی علاج کراتا ان سے؟ جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھتا, کوئی بھی نہیں کراتا. کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہی نہیں ہے, یہ تو گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں, میں گھوڑے سے علاج کرا لوں گا, ٹھیک ہے نا, کسی اور مخلوق سے علاج کرا لوں گا. تو یہ جو بزرگ کا تصور ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو,